السلام علیکم دوستو، نصرت حسین ایک اور پوڈ کاسٹ آج ویلکم تو کرتا ہوں میں آپ کو، لیکن افسوس کے ساتھ، کیونکہ آج میں ذکر کرنا چاہوں گا جو ایئر انڈیا کا کریش جو ہوا ہے ابھی 12 تاریخ کو، اور کافی ساری جانیں اس میں ضائع ہوئیں۔ میں تعزیت کرنا چاہتا ہوں ان سب سے جو سفر کر رہے ہیں، اور میرے لیے بینگ اے پائلٹ جو میں تھا ریٹائرمنٹ سے پہلے، کہیں بھی دنیا میں جہاں بھی کوئی حادثہ ہوتا ہے جہاز کا، تو پتہ نہیں کیوں دل بجھ سا جاتا ہے۔ اور اس دن، اور یہی میرے ساتھ بھی ہوا، کافی لوگوں نے فوراً دستی دستی ویڈیو بنایا، اپنے اسپیکولیشن کی، انہوں نے اپنے آئیڈیاز دیے کہ کیا ہو سکتا ہے، کیا ہوا ہوگا، لیکن میں اس فریم آف مائنڈ میں نہیں تھا، میں مارننگ میں تھا۔ تو نیچرل سی بات ہے یہ، دیٹس ہاؤ آئی ایم، لٹل سینسٹیو مے بی۔ تو آج بہت سارے لوگوں نے کہا کہ ذرا آپ اپنا کچھ ٹیک دیں اس میں، تو جو میں آپ کو بتاؤں گا وہ ظاہر ہے کوئی فائنل نہیں ہے، یہ اسپیکولیشن ہے۔ اور کیونکہ میں نے 777 جہاز اڑایا ہے جو کہ 787 سے کافی ملتا جلتا ہے، اور کچھ چیزیں دوستوں نے پوچھی ہیں کہ آپ ذرا بتائیں، ایکسپلین کریں آپ کو۔ تو کچھ پوائنٹس میں نے لکھے ہوئے ہیں، اس کے تھرو ہم یہ پورا ایئر کریش، آپ نے ویڈیوز تو دیکھے ہوں گے بہت سارے۔ پہلے کچھ لوگ کہہ رہے تھے کہ نہیں، یہ شاید انٹرسیکشن ٹیک آف اس نے کر دیا ہے۔ انٹرسیکشن ٹیک آف کیا ہوتا ہے؟ وہ یہ ہوتا ہے کہ ایک تو رن وے کا بالکل جو سٹارٹ ہوتا ہے، تھریش ہولڈ جس کو بولتے ہیں، وہاں سے یوزلی جہاز جو ہے وہ اپنا ٹیک آف شروع کرتا ہے۔ لیکن کچھ اگر ٹیکسی ویز سے انٹری اگر ہو رہی ہو رن وے پہ، تو آپ وہاں سے بھی کر سکتے ہیں، لیکن یہ آپ کی مرضی کے اوپر نہیں ہوتا۔ یہ ہمارے جہاز میں جو کہ کمپیوٹرز جو لگے ہوئے ہوتے ہیں، ہم ان میں ڈیٹا فیڈ کرتے ہیں۔ اس دن جہاز کا وزن کتنا ہے، اس دن ایئر پریشر کیا ہے، سامنے سمت سے ہوا کیسی چل رہی ہے، اور پریشر کیا ہے، وہ سب خود یہ ایئر کرافٹ کیلکولیٹ کر کے ہم کو بتاتا ہے کہ یہ میری اسپیڈ ہونا چاہیے V1 VR یا V2۔ اب یہ کیا بلا ہے؟ V1 جو ہے وہ ٹیک آف سیفٹی اسپیڈ ہے۔ خدا نہ خواستہ کچھ رن وے پہ بھاگتے ہوئے کوئی ایسا مسئلہ ہو جائے V1 سے پہلے، تو آپ کو رکنا پڑتا ہے، یعنی ٹیک آف ابارٹ کرنا پڑتا ہے۔ اس کے پروسیجر میں اس میں ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا۔ میں یہ پوڈ کاسٹ بہت سمپل رکھنا چاہتا ہوں، جو کہ ٹیکنیکل زیادہ نہ میں جاؤں، اور اگر کیونکہ اٹس ایزیئر ہو جائے گا آپ کو یہ سمجھنے میں۔ تو روٹیٹ جب آپ کنٹرول کالم پل کرتے ہیں اور جہاز کا نوز اوپر ہوتا ہے اور لفٹ انکریز ہوتی ہے اور جہاز ایئر بورن ہو جاتا ہے۔ V2 جو ٹیک آف سیفٹی اسپیڈ ہوتی ہے، جو ہم نے مینٹین کرنی پڑتی ہے +15، اور جو اگر خدا نخواستہ انجن فیل ہو جائے تو وہ ہم جہاز خود ہم کو ایک فلائٹ ڈائریکٹر سے ہمیں وہ مینٹین کرواتا ہے، جو ٹیک آف سیفٹی اسپیڈ ہوتی ہے۔ اچھا، اب اس میں کافی سارے میں نے ویڈیوز دیکھے، اس میں کچھ لوگوں نے کہا کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ فلیپس کے بغیر ہی ٹیک آف کر گیا ہو۔ اچھا، یہ ناممکن سی بات ہے۔ وہ یہ کہ جہاز میں اپنے سیفٹی فیچرز ایسے لگے ہوتے ہیں کہ اگر آپ نے جہاز کو صحیح کنفیگر نہیں کیا، کنفیگریشن مینز کہ اگر آپ نے ٹرم سیٹ اپ نہیں کی ہوئی ہے۔ ٹرم کیا چیز ہوتی ہے؟ ٹرم جو اسٹیبلائزر پیچھے اپنے جو جہاز کے میں نے کیا ٹرم مینٹین کرنی ہے، اور اگر فلیپس جو ہوتے ہیں۔ اچھا، فلیپس، اور میں آپ کو ذرا جہاز میرے پاس ایک ہے، یہی جہاز میں فلائی کرتا تھا قطر ایئر ویز کے لیے، اس کا ماڈل میں نے وہیں سے لیا تھا۔ اور یہ جو سامنے جو اس کی چیز لگی ہوئی ہیں پروں کے، اسے لیڈنگ ایج فلیپس بولتے ہیں، سلیٹس معاف کیجیے گا، اور پیچھے جو ہے یہ یہاں پر انہیں ٹریلنگ ایج فلیپس بولتے ہیں۔ اگر آپ کبھی کھڑکی پہ بیٹھے ہوئے ہوں اور باہر دیکھیں تو ٹیک آف سے پہلے آپ کو یہ نیچے ہوتے ہوئے نظر آئیں گے۔ ان کا کیا مصرف ہے؟ وہ یہ کہ ایک تو یہ ایریا انکریز کرتے ہیں آپ کا، اور اس وجہ سے آپ کی لفٹ بڑھتی ہے۔ وہ اس لیے کہ جہاز کو جتنا سلو سپیڈ پہ آپ لینڈ کرائیں گے،
اتنا ہی اچھا ہوتا ہے، کیونکہ ظاہر ہے لمیٹیشنز ہوتی ہیں، ٹائر سپیڈ کی لمٹ ہے، اور ویسے بھی ظاہر ہے یو ڈونٹ وانٹ کہ آپ بالکل ہی اب ناٹس میں ہم لوگ فلائی کرتے ہیں، لیکن نارملی ہماری ڈپینڈ کرتا ہے کتنا وزن ہے، وہ ایوری ٹائم اسپیڈ ایک جیسی نہیں ہوتی، وہ ڈفرینٹ شفٹ کرتی ہے، پلس سامنے سے ہوائیں کیسی چل رہی ہیں، وہ بہت پھر ٹیکنیکل چیزیں ہو جائیں گی. لیکن یہ جو فلیپس ہیں یہ بہت ضروری ہیں ٹیک آف کے لیے. تو جو ویڈیو میں نے دیکھا مجھے بھی لگا کہ کچھ پتہ نہیں ہے، اس میں صحیح طرح سے آغاز نہیں کر سکتے کہ فلیپس آئے ہوئے ہیں، لیے ہوئے ہیں یا نہیں لیے ہوئے. لیکن جو کریش کے بعد جو جہاز کا جو ملبہ ہے اس میں یہ تو ظاہر ہوتا ہے کہ سلیٹس ایکسٹینڈ ہوئے ہوئے ہیں، لیکن فلیپس نہیں ایکسٹینڈ ہوئے ہوئے. لیکن میں آپ کو بتاؤں، یہ سب چیزیں میں پھر دہرانا چاہتا ہوں، یہ جہاز میں دو چیزیں لگی ہوئی ہوتی ہیں، سی وی آر یعنی کاکپٹ وائس ریکارڈر، جو کاکپٹ میں گفتگو ہو رہی ہوتی ہے ایئر ٹریفک کنٹرول اور پائلٹس کے درمیان، پائلٹس کے آپس میں کسی نے اگر کچھ بولا ہے، کہا ہے، تو وہ بھی ریکارڈ ہوتا ہے. اور فلائٹ ڈیٹا ریکارڈر، وہ جہاز کی جتنی بھی اس وقت امپورٹنٹ چیزیں جو ہوتی ہیں، یعنی آپ کی تھرسٹ سیٹنگ، اب تھرسٹ کیا ہے؟ جو انجن کی پاور ہوتی ہے، جو کہ تھرسٹ لیورز کاکپٹ میں ہوتے ہیں، ان کو ہم ایڈوانس کرتے ہیں، اس سے تھرسٹ بڑھتی ہے، پیچھے کرتے ہیں تو وہ ریٹارڈ ہو جاتی ہے. ان کے پیرامیٹرز، جہاز کی کنفیگریشن، یعنی سپیڈ بریک ڈپلائی ہوئی نہیں تھی یا ہوئی بھی تھی، اور مزید کافی ساری چیزیں، انجن کس رفتار سے چل رہے تھے، کیا تھرسٹ پروڈیوس کر رہے تھے، کتنی پاور تھی، کوئی فیل تو نہیں ہوا تھا. تو یہ جب انشاءاللہ جلدی ہی پتہ لگ جائے گا، اور اس سے پھر پتہ لگے گا کہ یہ جہاز میں خرابی ہوئی یا خدا نخواستہ کوئی پائلٹ ایرر تھا. پائلٹ ایرر بھی ممکن ہوتا ہے، کیونکہ میں خود ایک پائلٹ رہا ہوں، اور یقین مانیں دو ہم بندے ہوتے اسی لیے کیونکہ غلطی جو ہے نا وہ سرزد ہو جاتی ہے، اور اسی لیے دوسرا بندہ ایک کراس چیک اور ایک دوسرے پہ نظر ہم لوگ رکھتے ہیں. اس میں ایک اور چیز لوگوں نے میں نے بھی نوٹ کی، ظاہر ہے کہ 625 فٹ کی بلندی تک وہ گیا، لیکن پہیے جو تھے وہ ابھی تک نیچے تھے. اس کی دو وجوہات ہو سکتی ہیں. وہ ہوتا یہ ہے کہ چیلنج اینڈ رسپانس کا یہ سارا ہم لوگ کاکپٹ میں ایک سینیریو ہوتا ہے، یعنی جیسے ہی جہاز بلند ہوتا ہے اور ہماری انڈیکیشن آتی ہے الٹیمیٹر سے اور ورٹیکل سپیڈ انڈیکیٹر سے، میں زیادہ ٹیکنیکل میں نہیں جاؤں گا، ہمارے جو آلات ہوتے ہیں جو بتاتے ہیں کہ ہم زمین چھوڑ چکے ہیں، وہ دوسرا جو بندہ ہوتا ہے پائلٹ مانیٹرنگ اور پائلٹ فلائنگ. میں اپنے کچھ لائیو والے بھی میں پوڈ کاسٹ میں یہ سارا کچھ میں بریف کر چکا ہوں. اور تو وہ بولتا ہے پازیٹیو ریٹ، یا کئی جگہ پازیٹیو کلائم بھی بولتے ہیں. تو جو پائلٹ فلائنگ ہوتا ہے وہ کہتا ہے گیئر اپ. اب گیئر جو ہے وہ جو لیور ایک چھوٹا اس کو آگے ہوتا ہے، تقریباً کاکپٹ نہ وہ سینٹر میں ہوتا ہے نہ بہت رائٹ پہ. ایسا ہوتا ہے کہ فرسٹ آفیسر جو کہ کو پائلٹ ہوتا ہے اس کے ذرا نزدیک ہوتا ہے، کیپٹن کو تھوڑا سا آگے ہو کے پھر اس کو اوپر کرنا پڑتا ہے. وہ جب لیور اوپر کرتا ہے تو گیئرز پھر اوپر چلے جاتے ہیں. لیکن اب یہاں مزے کی بات ہے، اگر کوئی ایسی چیز ہو جائے ٹیک آف کے دوران کہ کوئی وارننگ آ جائے یا انجن کی پاور کم ہو جائے، انجن فیل ہو جائے فرض کریں، یا کوئی لیٹ سے برڈ ہٹ ہو جائے، آواز ہو کاکپٹ میں نیچے سے لگے دھاڑ کر کے، تو وہ مائنڈ ڈائیورٹ ہوتا ہے. تو وہ بندہ اگر کال نہیں دے پازیٹیو ریٹ کی یا پازیٹیو کلائم کی، تو پائلٹ فلائنگ جو ہے وہ بھول سکتا ہے کہنا گیئر اپ. اور یہ ہوتا ہے، یہ بہت کامن سی چیز ہے. یہ میرے ساتھ بھی میں نے ایکسپیرینس کیا ہوا ہے. میں پائلٹ فلائنگ تھا، تو جیسے ہی ایئر بورن ہوئے سنگاپور سے ہم لوگ، تو کچھ وارننگ آئی. اچھا، کچھ وارننگز ہوتی ہیں جو کہ جہاز آج کل اتنے عقل مند ہو چکے ہیں، وہ چھوٹی موٹی وارننگ جو ہے نا، جو کہ بالکل
کوئی ان کو ضروری نہیں ہوتی کہ مطلب اتنی وہ امپورٹنٹ نہیں ہوتی کہ جہاز کی سیفٹی میں کنسرن ہو، لیکن وہ اتنی ضرور ہوتی ہیں کہ بلند ہونے کے بعد وہ آپ کو انڈیکیشن دیتا ہے کہ یار اس پہ ذرا دیکھ لو، پریشرائز جہاز میں کچھ مسئلہ ہے تو اس کو دوسرے سسٹم پہ شفٹ کر لو. تو وہ ٹیک آف رول اور ایک خاص اسپیڈ تک وہ اپنے آپ کو خود ہی میوٹ کر دیتا ہے، بند کر دیتا ہے یہ آوازیں. جیسے ہی ایئر بورن ہوتا ہے تو وہ ٹنگ سے کر کے ماسٹر کوشچن آتی ہے. وہ سب سے پہلا جو انسان اگر وہ نہ بولے پازیٹیو ریٹ تو میں نے بھی میرے سے مس کر گئے. اب وہ خیر وہ چھوٹی سی چیز تھی، وہ ریکور ہوگی. بعد میں ہم نے نوٹ کیا یار یہ جہاز کی آواز کیوں اتنی زیادہ ہے، اور دیکھا تو گیئر نیچے تھے. او گیئر اپ، تو پھر کپتان نے گیئر اپ کیے. تو یہ بڑی ایک کامن سی چیز ہے. لیکن کچھ میں نے ایک ویڈیو دیکھا، اس میں بندے نے کہا کہ یار ہو سکتا ہے کہ V1 اور V1 کے بعد کچھ پاور لاس ہوئی ہو، انجن فیل ہوا ہو، اسی لیے وہ اتنا آگے جا کے رن وے کے بالکل اینڈ سے جہاز اٹھا ہے، اور جس رفتار سے اٹھا ہے وہ بھی انڈیکیٹ کرتا ہے کہ فل پاور نہیں ہے یا فلیپس صحیح نہیں لیے ہیں. اب واپس ہم چلتے ہیں کہ جہاز وارننگ کب دیتا ہے. آپ کھڑے ہوئے ہیں تھریش ہولڈ کے اوپر، اب آپ نے ایک فلیپ سیٹنگ کمپیوٹر میں ڈالی ہوئی ہے. جہاز اسٹارٹ ہوتا ہے تو اسی وقت ہم فلیپس اپنے کنفیگر کر لیتے ہیں، اور جب تک وہ گرین نہیں آتے ہم لوگ ڈبل چیک کرتے ہیں. یہ بہت امپورٹنٹ ہے. فلیپس کے بغیر ٹیک آف جو ہے نا وہ سیوسائڈل ہے. اگر وہ وارننگ فیل ہو جائے، اور کئی سارے کریش ایسے ہو چکے ہیں کہ وہ ٹیک آف کنفیگریشن وارننگ جو تھی وہ نہیں بجی اور لوگ بغیر ٹیک آف کے فلیپس کے. اب آپ کہیں کہ وہ اٹھتا ہی کیوں ہے اگر فلیپس اتنے امپورٹنٹ ہیں؟ یہ ایک سوال بنتا ہے. وہ ایک چیز ہے گراؤنڈ افیکٹ. وہ پھر بہت ڈیٹیل لفٹ کے مجھے بتانا پڑے گا کہ گراؤنڈ افیکٹس میں جب جہاز ہوتا ہے تو لفٹ اس کی تھوڑی سی امپروو ونگز کی زیادہ بہتر کام کر رہی ہوتی ہے. تو اس وقت تک تو جہاز اٹھ جاتا ہے، لیکن اس کے بعد وہ اسٹرگل شروع کر دیتا ہے، اور کئی سارے کریش ایسے ہو چکے ہیں. تو اب واپس آتے ہیں. ایک خاص لیور کے اینگل پہ وہ وارننگ بہت لاؤڈ بولتا ہے، اور اگر وہ یعنی اگر آپ پارکنگ بریک سیٹ کر کے بھی اگر آپ پاور دیں تو وہ بولنا شروع ہو جائے گا. تو یہ ساری چیزیں وہ جہاز آپ کو بتاتا ہے. اس وقت آپ کو ابارٹ کرنا پڑتا ہے، اور پھر دوبارہ سے آپ کو تھریش ہولڈ پہ جا کے دوبارہ کنفیگریشن کر کے دوبارہ سے پھر آپ کو ٹیک آف کرنا پڑتا ہے. تو اب یہ جو ہے وہ ہو سکتا ہے، یہ بہت پروبیبلٹی ہے، لائک اسٹل پلازیبل، لائک میرا اندازہ ہے، اور لوگوں نے جو ویڈیوز اور بھی میں نے دیکھے ہیں اس میں یہ بولا ہے کہ اس وقت شاید فلیپس لیے ہوئے ہوں، کیونکہ وہ تصویر اتنی گرینی ہے کہ اس میں آپ نہیں دیکھ سکتے جب وہ رن وے پہ دوڑ رہا ہے. لیکن جب وہ لیٹ سے کچھ ایسا ہوا ہے کہ ان کی مائنڈ شفٹ ہوا ہے، اور پائلٹ نے پازیٹیو ریٹ یا پازیٹیو کلائم نہیں بولا ہے، پائلٹ فلائنگ نے گیئر اپ نہیں بولا ہے، لیکن اس نے جب گیئر اپ بولا ہے تو بجائے کہ جو پائلٹ مانیٹرنگ نے گیئر اپ کرنے کے اس نے فلیپس اپ کر دیے. اچھا فلیپس اپ کیوں کر دیے بھائی؟ ایسا کبھی ہو سکتا ہے؟ میں آپ کو بتاؤں یہ چیز ممکن ہے، اور وہ کیسے، وہ میں آپ کو کچھ اور پہلے لے چلتا ہوں. یہ نیپال میں ایک ATR کریش ہوا تھا. انسٹرکٹر پائلٹ، ایک لیڈی پائلٹ کپتان بن رہی تھی، بنی ہوئی مطلب تھی، وہ کپتان تھیں. وہ صرف ایک وہ اس نئے والے ایئرپورٹ پہ جب جا رہے تھے، وہ نیا رن وے کھلا تھا اس کی ایک ٹریننگ تھی. تو بجائے کہ فلیپس سلیکٹ کرنے کے انہوں نے وہ والا لیور کو پیچھے کر دیا جو کہ پروپیلرز کو فیدر کر دیتا ہے. اب وہ پھر ٹیکنیکل چیز ہو جائے گی. فیدر مینز کہ بالکل ایئر میں لیسٹ ریزسٹنس، اور فائن مینز کہ بالکل فلیٹ، یعنی آپ کو وہ ڈریگ دے گا. تو انجن چل رہے تھے دونوں اس کے، لیکن وہ پروپیلر فیدر ہو گئے. اب کوئی تھرسٹ نہیں ہے اور وہ پاور ایڈ کر رہی ہے، لیکن وہ جہاز اسٹال کر گیا اور لیفٹ
پہ اس میں ایک بندہ آئی تھنک لائیو وہ بھی کر رہا تھا، لائیو اسٹریم بھی کر رہا تھا، تو وہ اس وجہ سے اس میں لوگوں نے دیکھا کہ کس طرح اڑتے اڑتے ایک دم وہ جہاز اسٹال کر گیا. اس جہاز میں اگر آپ دیکھیں تو لگتا ہے ایسا ہے کہ لفٹ جا رہی ہے اس کے پاس، یعنی جہاز کو جو اٹھائے رکھتی ہے لفٹ وہ اس کے پاس ختم ہو رہی ہے، اور وہ ایک ہی طرح سے ہو سکتی ہے یا تو دونوں انجن فیل ہو جائیں جو کہ بہت کم اس کے چانسز ہیں. دوسرا یہ کہ فلیپ آپ ریٹریکٹ کر دیں. اچھا، فلیپس بھی ایک دم ریٹریکٹ نہیں ہوتے زیرو تک، اس میں ڈیٹینٹ لگا ہوتا ہے، اسی لیے شاید وہ سلیٹس اس کے ایکسٹینڈ ہیں لیکن فلیپس اس کے جو ملبے میں ظاہر ہوتا ہے. مے بی شاید اس میں بھی میں کوئی وہ نہیں بتا رہا ہوں کہ یہ واقعی ایسا ہوا ہے، یہ ساری اسپیکولیشنز ہیں. یہ انشاءاللہ جب بھی ڈیجیٹل فلائٹ ڈیٹا ریکارڈر میں سارا یہ پتہ لگ جائے گا. اور تو یہ ممکن ہے کہ بجائے گیئر اوپر کرنے کے فلیپ اس سے اوپر ہو گئے ہوں اور وہ لفٹ چلی گئی اور وہ جہاز جسے کہتے ہیں مش، اور وہ ٹکرا گیا پھر، کیونکہ اس کے پاس اب آپ یہ سوال پوچھ سکتے ہیں کہ یار پاور نہیں تھی اس کے پاس، وہ پہلے ہی بہت بھاری تھا اور میکس پاور لگی ہوئی تھی آلریڈی، تو پھر اور ایکسٹرا پاور تو آپ کے پاس ہے نہیں. ہاں، اب آپ یہ پوچھ سکتے ہیں کہ کیا فوراً واپس فلیپس نہیں لیے جا سکتے تھے؟ بالکل لیے جا سکتے تھے کریٹیکل، لیکن اب امیجن کریں اس وقت 30 سیکنڈ تو میرا خیال ہے یہ جہاز ٹیک آف اور کریش کے اتنی کوئی ٹائم لگا ہے اس کو. تو بعد میں زمین میں بہت بیٹھ کے ہم اسپیکولیٹ کر سکتے ہیں کہ یہ کرنا چاہیے تھا، یہ ہو جاتا، وہ ہو جاتا، لیکن جب آنی ہوتی ہے تو شاید بڑا افسوس ہوا مجھے. کوئی اور اگر سوال ہوں آپ کے تو ضرور کامنٹ کیجیے گا، لائک بھی، سبسکرائب بھی، میں کوشش کروں گا آپ کو اس کے جواب دینے کی. میں دوبارہ سے ایک اپنی جو لسٹ بنائی ہوئی تھی میں اس کو میں دیکھ لیتا ہوں کہ اس میں کوئی چیز ایسی رہ تو نہیں گئی. ہاں، ایک چیز بڑی انٹرسٹنگ تھی لیکن وہ میں ایک الگ پوڈ کاسٹ میں بتاؤں گا کہ پائلٹس جو ہیں وہ پریپیئر کیسے کرتے ہیں. آپ لوگ شاید سمجھتے ہوں گے کہ بس ہم پہنچتے ہیں جہاز میں، جاتے ہیں، چائے کافی منگائی آرام سے بیٹھ کے اور چلو جی اس میں ڈالا، روٹ ڈالا اور ٹیک آف کر کے. نہیں، ایسے نہیں ہوتا، اس کا بہت ایک پیچھے سے. تو میں آپ کو اپنا جو ایکسپیرینس ہے اسپیشلی پی آئی اے کا بھی اور قطر ایئر ویز کا، وہ میں پورا آپ کو ایک گو تھرو کرنا چاہوں گا ساتھ لے کر. اور بہت شکریہ آپ کو، پچھلا والا جو پوڈ کاسٹ تھا بڑے کامنٹس لوگوں نے کیے، بڑا سراہا اس کو، اینڈ انشاءاللہ جلد ملاقات ہوگی. خدا حافظ.